الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ جل جلالہ عمر والہ نے مجھے اور آپ کو اور کائنات میں بسنے والے سارے انسانوں کو اس دنیا میں بہت مختصر اور چھوٹی زندگی لے کر پیدا کیا ہے. اس کی کتنی زندگی ہے اس کا علم اس کو نہیں ہے. اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے کہ کس کی زندگی کتنی ہے، کون کتنا کھائے گا، پیے گا، کتنا جیے گا، کتنی سانس لے گا، اس کی موت کہاں واقع ہوگی، کون سی زمین کا ٹکڑا اس کا پیوند بنے گا. اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے کہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑی دی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کروڑواں حصہ بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ لا محدود ہے، جس زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہاں اللہ موت کو بھی موت دے دیں گے، ابد الآباد. جیسے اللہ کی ذات وراء الورا، اللہ کی ذات ابد الآباد، اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والی ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ کی، جس زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے. کہ آخرت کی زندگی یہ لامحدود ہے، اور اس آخرت کی زندگی کے اندر ہر ایک کو جانا ہے، چاہے مانتا ہو نہ مانتا ہو. موت کے ماں باپ کی زندگی کا یقین ہو کہ نہ ہو، انکار کرتا ہو کہ نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد کہ دوسرا جنم ہوگا، ماننے والے ایسے. لیکن اللہ نے قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ موت کے بعد ایک بڑی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی. اس زندگی میں ہر انسان کے لیے دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانے میں جانا ہے، دو رہنے کی جگہ ہے، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے. کہا جہنم اللہ کے عذابات ہیں، آگ ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کا قید خانہ ہے. بڑے بڑے سانپ اور بچھوؤں کا اس میں ڈسنا ہے، بڑے بڑے آگ کے انگارے ہیں، فرشتوں کی پٹائی ہے، تکلیف ہے، بھوک ہے، پیاس ہے. کیا آدمی چکھے گا کہ 50,000 سال تک کھانا 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 بھوک بھوک چلائے گا کہ 50,000 سال کے بعد اس کو ایک زقوم کا درخت کانٹے دار پھل اس کو دیا جائے گا جو اس کے گلے میں اٹک جائے گا. کہ آدمی دنیا میں ایک مچھلی کھاتا ہے، مچھلی کھاتے ہوئے ایک کانٹا گلے میں پھنس گیا، سارا کھانا بھول جاتا ہے. وہ پھل ہی کانٹے دار ہوگا اور اس کو دیا جائے گا اور وہ کھائے گا، کیونکہ اس کے گلے میں پھنسنا ہے. اور یہ باتیں یقینی ہیں، کہانی نہیں ہے، یقینی بات ہے. پانی پانی چلائے گا آدمی.
پیاس کی شدت ہوگی، غسلین دیا جائے، جہنمیوں کا خون اور پیٹ جو جمع ہوا ہے اس کو دیا جائے گا اور کھولتا ہوا ہوگا، اور وہ اپنے منہ تک لائے گا اس کی کھولنے کی وجہ سے، اور اس کھولتے ہوئے اس کی گرمی کی شدت ایسی زبردست ہوگی کہ اس کا نیچے کا ہونٹ لمبا ہو جائے گا اور اوپر کا ہونٹ سر سے اوپر نکل جائے گا۔ جہنم کی آگ ہے، اللہ کی گرفت ہے، اللہ کی پکڑ ہے۔ کہ ایک ٹھکانہ تو اللہ نے یہ بنایا، دوسرا ٹھکانہ اللہ نے بنایا جنت بنائی، سونے چاندی کے محلات بنائے۔ کچھ محل جنت میں اللہ نے ایسے زبردست بنائے کہ وہ ہوا میں لٹکے ہوئے ہوں گے، کہ آدمی اڑ کے یا اڑنے والا گھوڑا اللہ اس کو ایسی سواری دیں گے کہ وہ اڑتے ہوئے اس محل میں جا کے سیر و تفریح کرے گے۔ جنت میں چلنے کے راستے ہیرے جواہرات اور موتیوں کے بنے ہوئے ہوں گے۔ کہ اللہ کا مہمان خانہ ہوگا، ریشم کا لباس اللہ پہنائیں گے، اس کے دل کی ہر تمنا زبان پر آئے نہ آئے، دل میں بات پیدا ہوئی اللہ پوری کر دیں گے۔ اللہ قدرت والا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے نفس نے چاہا، خواہش کی، تشتہی انفسکم، چاہا، دل میں تمنا پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی کہ تمہارے لیے وہ بھی حاضر ہے۔ اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم نے مانگا زبان پر آیا وہ بھی پورا ہو۔ جنت اور جنت کی نعمتیں لازوال ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا میں آدمی بچپن سے جوانی میں طاقت آئی، خوبصورتی آئی، اور پھر کہ چند سال گزر گئے، اب کی آنکھیں بھی جواب دے گئی، زبان بھی لڑکھڑانے لگی، دماغ بھی معروف ہو گیا، کالے بال سفید ہونا شروع ہو گئے، پیر جواب دے گئے، طاقتیں کمزور ہو گئی۔ اور جنت میں کہا ہمیشہ کی طاقت اللہ دیں گے، کمی نہیں ہوگی، ہمیشہ کی جوانی اللہ دیں گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام والی عمر 33 سال کی عمر، بھرپور جوانی اللہ دیں گے، خوبصورتی ایسی دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کبھی بدشکل یا بدصورتی آئے گی نہیں، اس کے چہرے پر نور اور خوبصورتی چمکتی رہے گی۔ ہر ہفتے جنت میں بازار لگیں گے، یہ ہفتے جنت میں ہر جمعہ کو بازار لگیں گے۔ کہا بازار لگے گا، یہ بازار میں جائے گا، بازار میں جس چیز کو دیکھے گا اس کی طرح بننے کی یا اس جیسا خوبصورت بننے کی کوشش کرے گا، اور اندر میں ارادہ ہوگا اللہ اس کو بنا دے گا۔ جب یہ بازار سے اپنے گھروں کی طرف، اپنی جنت کی طرف، اپنے ملک اور سلطنت کی طرف واپس لوٹ کر آئے گا، جنت کی حوریں کہے گی تم بازار میں گئے، اس سے پہلے جو خوبصورت تھے بازار سے آنے کے بعد اور زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ یہ دنیا کے بازاروں کی طرح بازار نہیں ہوگا کہ آدمی صبح نہا کے جو ہے نکلتا ہے صاف ستھرا ہو کر، اور بازار میں چلتا ہے 2 گھنٹے کے بعد وہی پرانا حال ہوگا۔ کہ جنت کی ایک حور سے صرف اس کو دیکھے گا 40 سال تک دیکھتا رہے گا، اور اس سے معائنہ کرے گا 70 سال تک، یعنی
70 برس تک اس سے گلے ملے گا کہ دنیا کی میری یہ چھوٹی زندگی 70 سال کی عمر کی آخرت کی زندگی میں ایک حور کو گلے لگانے میں پوری ہو. جو آخرت کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی زبردست چیزیں تیار کر رکھی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پر اس کا خطرہ اور اس کا وہم بھی گزرا. کہ جنت کی نعمتیں میں نے اور آپ نے سنی اس کے علاوہ ہے. دیکھنے کی تو طاقت نہیں, دیکھنے کی قدرت نہیں, وہ نظارے دنیا میں نہیں. امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کی تشریح میں یوں لکھا کہ جو قرآن اور حدیث میں جتنی باتیں بیان کی گئی جنت کی اس کے علاوہ کی یہ جنت نہ قرآن حدیث میں ہے وہ میں نے سن لیا ہے, میں نے پڑھ لیا ہے, میں نے جان لیا ہے, اس کے اوپر کی بات ہے کہ کیا ہوگا. تو اللہ نے جو دنیا کی زندگی مجھے اور آپ کو دی ہے بہت چھوٹی مختصر ہے, لیکن آخرت کی زندگی کے اعتبار سے بڑی قیمتی ہے. سنہرا موقع ہے, گولڈن چانس ہے. یہ چانس ہاتھ سے نکل گیا, موت آ گئی اور دنیا سے یہ اللہ کی ناراضگی کی حالت میں گیا, قبر میں جاتے ہی اس کے اوپر اللہ کے عذابات شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کی گرفت اور پکڑ اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے. دنیا کی زندگی چھوٹی ہے لیکن گولڈن چانس, سنہرا موقع ہے. زندگی کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے آخرت کے اعتبار سے, اس لیے کہ آخرت کی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار دنیا کی زندگی پر ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے کھیتی ہے کہ الدنیا مزرعۃ للآخرہ, کہ دنیا آخرت کی کھیتی کی جگہ ہے. اسی لیے کسی نے کہا کہ جہنم کس کو کہتے ہیں, کہ جہنم میری بد اعمال کی بدلی ہوئی شکل کا نام جہنم ہے, اور جنت میرے اچھے اعمال کی بدلی ہوئی شکل کا نام جنت ہے. سبحان اللہ یہاں کہے گا اور جنت میں درخت لگے گا کہ سبحان اللہ اس کے ایک عمل کی شکل جنت کے درخت سے اللہ دے گا. بارہ رکعت روزانہ کی سنت مؤکدہ, اس کو دنیا میں یہ پڑھے گا ایک عمل کی شکل ہوگی, لیکن اس کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں. کہ 12 رکعت فجر سے پہلے کی 2 سنت مؤکدہ, ظہر سے پہلے کی 4 سنت مؤکدہ, ظہر کے بعد کی 2 سنت مؤکدہ, مغرب کے بعد کی 2 سنت مؤکدہ, روزانہ کی. کیا ہو رہا ہے کہ عمل دنیا میں کر رہا ہے لیکن اس عمل کی شکل اللہ جنت میں محل کی شکل دے رہا ہے. آدمی کو یقین ہو کہ میرے عمل پر کہ عمل کی شکل وہاں پر اللہ جنت میں تیار ہے. روزانہ آدمی بازار میں چلتا ہے پھرتا ہے اپنے کاروبار کے اپنی ضروریات کے اعتبار سے,
کہا روزانہ بازار میں نکلے اور بازار میں جاتے ہوئے اگر چوتھا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، ایک مرتبہ پڑھتا ہے کتاب میں لکھا ہے 10 لاکھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جنت میں 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں، اور اللہ اس کے ایک مرتبہ پڑھنے کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ کہ ہمارے اعمال کی بدلی ہوئی شکل، کہ جتنا ہم اچھے اعمال کے ساتھ دنیا میں زندگی گزر رہی ہے، ایمان کے ساتھ دنیا میں آدمی عمل صالح میں لگا ہوا ہے، اس کی شکل اللہ جنت کے بدلے میں جنت کی شکل میں اللہ اس کو جزا اور بدلہ دیں گے۔ دنیا میں پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو غیب پر یقین کی باتیں ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو ہے اعمال پر یقین کی بنیاد پر اعمال پر کھڑے ہوئے، ایمان اندر میں بنا ہوا تھا، یقین بنا ہوا تھا۔ کہ ایمان اندر میں گھس چکا تھا، اندر کی گہرائی، دلوں کی گہرائیوں میں بیٹھ چکا تھا۔ اس ایمان کو بنانے کے پیچھے محنت اور قربانیاں لگائیں، اللہ کی وحدانیت پر آئے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ ایسا ایمان بنایا کہ دنیا کے اسباب سے بے نیاز ہو گئے، ایسا کامل یقین، کامل ایمان اور کامل توکل اپنے اندر پیدا کر کے دکھا کر گئے، اور رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا اعلان کر دیا کہ ایمان تو وراء الورا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں جو مطلوب ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ ایمان والو ایسا ایمان لاؤ جیسے لوگ لائیں۔ الناس سے مراد صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے، یہ لوگ ایمان لائے، اللہ کی ذات پر کامل یقین کیا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خامی اور سب سے بڑی کمزوری کہ جو دنیا میں مشغول ہو کر یا آخرت کے اعمال سے غفلت پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے، تو وہ ایمان کی کمزوری ہے۔ کہ اعمال پر یقین کا کمزور ہے، غیب پر ایمان نہیں، غیب پر یقین نہیں، کرنے والا اللہ ہے۔ تو صحابہ کرام کا ایمان مضبوط تھا، پکا ہوا تھا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ان کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں لا سکتی تھی۔ دنیا کی خوشحالی، دنیا کی تنگی، دنیا کی فرحت، دنیا کی بدحالی، دنیا کے ناسازگار حالات اور دنیا کی جو ہے مصیبتیں، آفتیں اور دنیا میں آنے والی تکلیفیں اور دنیا میں آنے والے غموں کے انبار ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکتے تھے۔ خوشحالی آئی تو بھی ڈرتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ فکر جو تھی وہ دو چیزوں تھی۔ ایک، اپنے ایمان کے بارے میں 24 گھنٹے متفکر رہتے تھے، اپنے ایمان کے بارے میں
ذرہ برابر کیفیت میں فرق آ گیا تو یوں سمجھتے تھے میرے اندر کوئی نفاق تو نہیں ہے۔ آخرت کے استحضار میں فرق آ گیا، یا آخرت کے استحضار کے موقع پر جو کیفیت اندر میں ہوتی تھی کہ گویا یوں لگتا تھا کہ جنت اور جہنم سامنے ہے اور آخرت کے مناظر سامنے ہیں، کہا اس کے اندر فرق آ گیا تھوڑا سا گھر میں مشغولیت کی وجہ سے، تو جو ہے اپنے اندر نفاق کا خوف کرنے لگے کہ نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں تیری کیفیت یہ ہوتی تھی اور گھر آ گیا اللہ کے نبی کی مجلس کو چھوڑ کر اور وہ مذاکرے چھوڑ کر گھر آیا، اب یہ کیفیت اندر میں بدل گئی، کہیں نفاق تو نہیں آیا۔ کہ اپنے ایمان کے بارے میں متفکر، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا اندر کا ایمان جانچنا ہو، ماپنا ہو کہ کتنا ٹیمپریچر میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سرتک حسنۃ واذا ساءتک سیئۃ فانت مؤمن، تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے تو سمجھ لے تو ایمان والا ہے۔ آج میں اپنے ایمان کے بارے میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچوں کہ دن بھر 24 گھنٹے جو اللہ نے مجھے دیے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، رات آتی ہے دن آتا ہے، میرے 24 گھنٹے کی زندگی میں میرے دل کو فرحت کس سے ملتی ہے؟ اور میرا دل غمزدہ کس پر ہو رہا ہے؟ میرے دن بھر کے اعمال میں کیا کیفیت ہے؟ میرے دن بھر کے اعمال میں کیا کیفیت ہو رہی؟ کیا میری نماز چھوٹ گئی تو میرے دل پر کوئی غم سوار ہوا؟ کیا میری آنکھوں نے بد نظری کر لی؟ کیا میرے دل کے اندر کوئی غم پیدا ہوا؟ کیا اس گناہ کا احساس میرے اندر ہوا؟ میری زبان سے کسی کو تکلیف دینے والا جملہ نکل گیا، کیا اس کے اوپر میرے دل کے اندر کوئی غم پیدا ہوا؟ کیا مجھے افسوس ہوا؟ کیا مجھے حسرت پیدا ہوئی؟ یا میری پیشانی پر بل پڑ گیا؟ یا میرا دل اندر سے دل ملانے لگا کہ میری زبان سے ایک غلط جملہ نکلنے کی وجہ سے ایک مسلمان کو یا ایک پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا کیفیت ہے؟ کہ اپنے ایمان کے بارے میں صحابہ کرام متفکر تھے، اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیعہ اسلمی سے کچھ انبن ہو گئی، ربیعہ اسلمی سے کچھ لفظ کہہ دیا تو اللہ جو ہے فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو ہے ربیعہ بدلہ لے لیں ورنہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کروں۔ کہ آخرت کو کیا جواب دیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کوئی بات پہ کوئی شکایت کرتا ہے کہ امیر المومنین مجھ سے بدلہ دلوا دو، جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کسی کام میں مشغولیت کی وجہ سے اس کو جو ہے کوڑا مارتے ہیں اور بھگا دیتے ہیں، پھر احساس اندر میں ہوتا ہے، اس کو بلایا، معافی مانگی، کوڑا دیا، حاکم وقت ہے، امیر وقت ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، خلافت کا عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اسے کوڑا دے رہے ہیں کہ مجھے بھی مار دے تاکہ بدلہ ہو جائے، آخرت میں اللہ کے یہاں کیا جواب دے؟ پھر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے کہتے ہیں، دعاؤں میں آہوزاری کرتے ہیں اللہ سے کہ عمر تو کمینہ تھا، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، اللہ نے تجھے جو ہے اونچے مرتبہ پر بٹھایا، اور ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ بدلہ دلوا دو امیر المومنین، تو اسے کوڑا مارتا ہے۔ احساس
کہ اپنے ایمان کے بارے میں آدمی جانچے، 24 گھنٹے متفکر رہے کہ میرا ایمان کہاں پہنچا ہوا ہے، کہ کچھ حالات کی بنیاد پر ایمان میں ڈگمگاہٹ آ گئی، خوشحالی زیادہ آ گئی، کہا ایمان ڈگمگا گیا اور جو ہے یہ اللہ کو بھول بیٹھا اور اللہ کے اوامر سے یہ نکل جاتا ہے۔ کہ میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے اندر میں؟ کیا میرا ایمان دھوکے دینے سے مجھے بچا سکتا ہے؟ کیا میرا ایمان بد نظری سے بچا سکتا ہے؟ کیا میرا ایمان کسی کو گالی گلوچ دینے سے بچا سکتا ہے؟ کیا میرا ایمان اللہ کی نافرمانی سے بچا سکتا ہے؟ کیا میرے ایمان کے اندر وہ قوت اور طاقت ہے جتنے بھی فسق و فجور کے ماحول میں رہتے ہوئے کیا میں اپنی نظر سے، اپنی نظر کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اللہ کے احکامات اور اللہ کے اوامر کی حفاظت کے ساتھ میں زندگی گزار سکتا ہوں؟ آج تو ماحول کا دین بن گیا، یقین والا دین نہیں ہے، ماحول والا دین ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، مسلمان کا ایک ماحول بنتا ہے، مسجدیں بھرپور ہو جاتی ہیں، قرآن کی صدائیں لگنے لگتی ہیں، مسجدوں کے نمازی بڑھ جاتے ہیں، راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے بڑھ جاتے ہیں اور مسجدیں بھرپور ہو جاتی ہیں، قرآن سنا بھی جا رہا ہے، قرآن کو سنانے کا ماحول بھی بن رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ جاتا ہے، ماحول والا دین پر چلنے والا مسلمان غائب ہو جاتا ہے۔ ماحول والا دین تھا، یقین والا دین نہیں آیا۔ صحابہ میں یقین والا دین تھا، ہر جگہ ہر حال میں اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرنے کا اہتمام تھا۔ خوشحالی ہو تو بھی اللہ کے اوامر پر، تنگحالی ہو تو بھی اللہ کے اوامر پر یہ چلتے تھے۔ جو حکم جس وقت آ گیا اس پر یہ چلنے کو تیار رہتے تھے کہ اندر میں وہ استعداد بنائی۔ تو ماحول والا دین کا ختم ہو جاتا ہے، ماحول گیا دین ختم۔ یہ شادی کے ماحول میں گیا، نماز بھی جائے گی۔ یہ بازار کے ماحول میں گیا، شیطان کے اڈوں پہ جا کے بیٹھ گیا، اب یہ شیطان والا ماحول بن گیا۔ یقین والا دین میری اور آپ کی زندگی میں اور بسنے والے مسلمانوں کی زندگی میں جتنے اعمال کچھ نظر آ رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہے، کچھ مسجدیں بھرپور ہیں اور کچھ مسجدوں کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے والے ملتے ہیں، گھروں میں دین آیا ہے، کہا ابھی وہ یقین والا دین بنانے کی محنت چل رہی ہے۔ ماحول والے دین سے نکل کر آگے ایک قدم یہ بڑھے، ایک قدم بڑھ جائے کہ یقین والا دین۔ صحابہ کو یقین والا دین تھا، ایک ایک عمل پہ پورا یقین تھا۔ سل ابو درداء کہہ رہے ہیں 3 آدمی نے آ کر خبر دی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ چوتھے نے آ کر خبر دی کہ آگ آپ کے گھر تک آئی اور بجھ گئی۔ یقین والا دین تھا۔ ایک دعا پڑی تھی لیکن اس دعا پر یقین تھا کہ نہیں ہو سکتا۔ نماز کے ذریعے سے صحابہ نے اپنے کاموں کو بنایا کہ آج وہ نماز کی شکل بھی ہے، نماز میں پڑھنے کی ساری چیزیں بھی ہیں، نماز کے مسائل بھی ہیں، نماز کے فضائل بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن وہ نماز یقین والی نہیں ہے۔ اس نماز میں سب سے بڑی کمزوری میری ہے، میرا یقین نہیں ہے، جس کی بنیاد پر میری نماز پر میرے کام نہیں بن رہے۔
ورنہ حضرت امام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نماز کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ آدمی کہ دنیا میں اور اس فرش پر 2 رکعت نماز پڑھے گا اور آسمانوں کا نظام اللہ حرکت میں لائیں گے. کہ چاند گرہن ہو گیا، کہا نماز پڑھو، وہ آسمانی اور چاند کا نظام اللہ حرکت میں لائیں گے. سورج گرہن ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھو، کہا اللہ سورج کے نظام کو حرکت میں لائیں گے. پانی نہیں ہے، کہا سالی ہے، پانی کی تنگی ہے، کہا صلاۃ الاستسقاء کی نیت سے نماز پڑھو، بادلوں کا نظام حرکت میں آ جائے گا. ماحول والا دین ہے، یقین والا نہیں ہے. کہ آدمی ماحول والے دین کے راستے سے کہ اس کو دین کے اندر آنے میں اور دین کی زندگی میں آنے میں اور دین پر چلنے کا پہلا قدم اس کا ماحول ہے. کہ ماحول کے راستے سے ہی آئے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر ایک ماحول بنایا تھا محنت کر کے. کسی منافق کی بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ایسا زبردست ماحول بنایا. کہ ماحول والے دین سے نکل کر ایک قدم آگے بڑھنا اور یقین والے دین کو اختیار کرنا، اس کی محنت یہ راہ خدا میں نکلنے کے زمانے میں ہو رہی ہے. یقین کو سیکھنے کی محنت، ایمان کو سیکھنے کی محنت ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین سیکھو، یہ سیکھنے کی چیز ہے. یقین اندر میں اترتا ہے، ایمان اندر میں اترتا ہے، اللہ کی ذات عالی کی وحدانیت کا یقین اندر میں اترتا ہے. لیکن اس کو اتارنے کا راستہ کہ دنیا کے اسباب ہیں، اعضائے بدن ہیں، یہ اعضائے بدن کے راستے سے اندر میں اترے گا. یہ دل اثر لے گا. جیسے جمعرات کے مرکز پہ آئے ماشاءاللہ، دین کی بات سنی، دل اندر میں اثر لے گا، دل نرم ہوگا. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا، یہ تعلیم سنے گا، دل اندر میں اثر لے گا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا. کہ آدمی دنیا کے ماحول میں ہے، دنیا کی مشغولیت میں ہے. اب یہ دنیا کی مشغولیت 12 گھنٹے کر رہا ہے اور اس کے مذاکرے 24 گھنٹے کر رہا ہے. اب یہ دنیا کا اثر اندر میں لیا ہوا ہے. کہ اثر اندر میں اترا ہوا ہے. دنیا کو بولا، دنیا کی طاقت کو بولا، اسباب کو بولا، چیزوں کو بولا، چیزوں کی تعریف بولی، اللہ کو نہیں بولا، اللہ کی طاقت نہیں بولی، اللہ کی وحدانیت نہیں بولی گئی، اس کے کانوں میں نہیں پڑی. اس کے لیے روزانہ کی محنت بتائی جا رہی ہے کہ روزانہ آدمی کم سے کم 1 مکان 2 مکان، 1 فرد 2 فرد 3 فرد روزانہ ملاقات کریں، تاکہ 15 دن کے اندر ملاقات پوری ہو کر ہمارا بھی ایمان بنے. اور ان کے کانوں میں جن کے کانوں میں 24 گھنٹے غیر اللہ اور 24 گھنٹے اللہ کے غیر ہی ان کے کانوں میں پڑتے ہیں، ان کا دل اندر میں اثر کرتا چلا جاتا ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. ان کے کانوں میں اللہ کی بات پڑے، اللہ کی بڑائی پڑے، اللہ کی آواز ان کے کانوں میں پڑے، اللہ کی وحدانیت پڑے، اللہ سے ہونا اس کے اندر اس کے کانوں میں پڑے، اللہ کے یقین کی باتیں کی جائے، تاکہ اس کے کان کے ذریعے سے اس کے دل کچھ نہ کچھ اثر لینے والا ہے.
کہ دل تو اثر لے گا، کسی بھی طرح اثر لے لے گا۔ بچے ہوتے، بچے کا دل بھی مؤثر ہوتا ہے، اثر لینے والا ہوتا ہے۔ 3 سال کا بچہ گھر سے باہر نکلا، گھر سے باہر نکل کے دیکھی کہ وہ سائیکل اچھی ہے، وہ کھلونا دیکھا وہ اچھا ہے، اب گھر پہ آگے اماں ابا کو کہی مجھے ایسی سائیکل چاہیے۔ کسی بچے نے کسی کے جوتے دیکھے، اس کا اثر لے رہا ہے، کسی کے کپڑے دیکھے، اس کا اثر لے رہا ہے۔ بچے کا دل بھی مؤثر ہے، دل ہر وقت مؤثر ہے، یہ اثر لے گا۔ تم اللہ سے اثر لوگے تو ٹھیک ہے، نہیں لیا تو دنیا اور غیر اللہ سے یہ دل مؤثر ہو جائے گا اور متاثر ہو جائے گا۔ اور اگر اسی طرح دنیا کی زندگی گزرتی چلی گئی اور اللہ کے دین کی محنت میں اور اپنے دلوں کو بنانے کی محنت میں نہیں لگے اور اس دل کو بنایا نہیں گیا اور اس دل کو سنوارا نہیں گیا، اس دل میں اللہ کو بٹھایا نہیں گیا، تو پھر یہ دل برباد خود بھی ہوگا اور سارے جسم کے اعضاء کو برباد کرے گا۔ اس لیے کہ آخرت میں سوال ہوں گے، وہ دل اندر سے جواب دے گا کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر دل میں ربی اللہ ہے، اللہ ہے اور اللہ کی وحدانیت پر یقین لے کر گیا ہے، اللہ کو اپنی ضرورتوں کا مالک اور خالق اور اپنا مشکل کشا مانا ہوا ہے اور اسی کو دل میں بٹھایا ہے، یہ فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب پالنے والا تو اللہ ہے۔ زبان بند ہو جائے گی، دل کے اندر کی بات زبان پر آئے گی۔ اس لیے فکر کی بات ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے ایمان کے بارے میں متفکر، 24 گھنٹے اپنے ایمان کے بارے میں متفکر رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف میں روایت ہے، وہ آپس میں ملتے تھے تو یوں کہتے تھے وقال نؤمن، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم ملتے تھے یوں کہتے تھے آؤ اپنا ایمان تازہ کر لیں، نؤمن، ہم ایمان لے آئے، ہم اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ کیسے صبح کی ایمان کی حالت، اس کے بارے میں متفکر رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے، اپنے ایمان پر نظر تھی، اپنے ایمان پر نظر تھی، توجہ تھی کہ میرے ایمان میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ اور ایک دوسری چیز صحابہ کرام کے اوپر جو غالب تھی وہ آخرت کی فکر تھی۔ بڑے بڑے صحابہ دنیا سے جب جانے کا موقع آیا روتے ہوئے گئے، روتے ہوئے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں آتا ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، ان کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا عمر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، جنت کی بشارتیں سن چکے ہیں۔ جنت کی بشارت دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، لیکن جب موت کا وقت آیا اور شہادت کا موقع آیا اور جو ہے موت کی آہٹ سنی ہے، اپنے بیٹے عبداللہ کے گود میں سر رکھا ہوا ہے اور یوں کہہ رہے ہیں بیٹے عبداللہ میرا سر زمین پر ڈال دے۔ جب بیٹے عبداللہ نے سر زمین پر رکھا، اپنے گالوں کو مٹی سے رگڑنے لگے اور کہنے لگے اے اللہ اگر آج تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے۔ کیا آج تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے۔
ایک آخرت کی فکر تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کر روتے تھے، اتنے روتے تھے کہ ریش مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا بات ہے؟ حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں دے دی ہے، لیکن پھر بھی ایک خوف تھا، ایک فکر غالب تھی، ایک تفکر، ایک فکر تھی اندر میں کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ یہ کہہ رہے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اس سے پار نکل گئے، آگے کی منزلیں آسان ہیں، اور اس میں پھنس گئے۔ کہا آخرت کی منزلیں آگے آنے والی اس سے زیادہ کٹھن ہوتی چلی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر یوں کہا کہ علی میری جنت تیری جنت کے سامنے ہوگی۔ اب کیا خوف تھا؟ لیکن آخرت کو سوچ کر، آخرت کی فکر کو یاد کر کے، آخرت کے مناظر کو یاد کر کے ایسے روتے تھے جیسے کوئی غموں کا مارا ہوا روتا ہے، اور ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو، کہ سانپ کا ڈسا ہوا جیسے تڑپتا ہے، ایسے تڑپتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ جو ہے آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے، اور تنہا سفر کرنا ہے، اور توشہ جو ہے بہت تھوڑا ہے، یہ آخرت میں ہمارا کیا بنے گا؟ آج میری اور آپ کی زندگی سے اور دنیا میں بسنے والے مسلمان اور عموماً پوری انسانیت کی زندگی سے یہ دو چیزیں نکل گئیں۔ مسلمان اپنے ایمان کے بارے میں بے فکر ہو گیا، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، اور میں جو ہے ماشاءاللہ اچھے جو ہے اخلاق ہے، اور ماشاءاللہ جو ہے بہت دیندار سمجھتا ہوں۔ اپنے ایمان کے بارے میں سوچیں، اس کی فکر کریں۔ جب آدمی اندھیرے میں سے روشنی میں جاتا ہے، اس کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ میں تو اندھیرے میں تھا، میں تو ظلمت میں تھا، اور میں تو ایک گناہوں کے ماحول میں پھنسا ہوا تھا۔ لیکن آدمی جب اندھیرے میں سے نکل کر روشنی میں جاتا ہے، اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے یہ دنیا اندھیرا ہے، دنیا کی مشغولیت اندھیرا ہے، دنیا کی محنت اندھیرا ہے، اور دنیا کے پیچھے لگنا اندھیرا ہے، اور دنیا میں یہ سب کچھ جو دنیا کے لیے ہم کر رہے ہیں، میری محنت، میری صلاحیتیں، میری جائیداد اور میری زندگی کے قیمتی اوقات جہاں لگا رہا ہوں، ایک اندھیرا ہے، ایک ظلمت ہے۔ اللہ کا راستہ، مسجد کا ماحول، تعلیم کے حلقے، اور جو ہے باتیں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی باتوں کو سننا، اللہ کی بڑائی کو بولنا اور اس کو سننا، اور مسجد کا ایک ماحول بنانا، اور مسجد کی چار دیواری میں چند ایام کے لیے آدمی نکلتا ہے، اس کو اندر میں احساس پیدا ہو جاتا ہے میں تو نمازی تھا لیکن میں اندھیرے میں تھا، میں تو جو ہے دیندار سمجھتا تھا لیکن میں تو ظلمت کی گھاٹیوں میں اترا ہوا تھا۔ یہ تو ایک روشنی ہے، یہ تو ایک نور ہے، اندر میں ایمان بنتا ہے، یقین بنتا ہے، اللہ کا نور آتا ہے، اللہ کی بڑائی اس کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتی چلی جاتی ہے۔ ایک بنانے کی محنت ہے کہ دل بنانے کی محنت ہے، اسی لیے قربانی مانگی جاتی ہے، اسی لیے وقت فارغ کرایا جاتا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑو، اس دنیا کی مشغولیت سے نکل کر آخرت میں کام آنے والے اعمال کی مشغولیت جو ہے 24 گھنٹے کے لیے اختیار کر لو، چند مدت کے لیے، تاکہ اندر میں استعداد بن جائے۔ ورنہ دل کہ یہاں بیٹھے بات سنی اور پھر جو ہے کل پھر سے وہی پہنچ کی چکی کی طرح گھوم رہا ہے آدمی، اسی میں مشغول ہوا، وہ دل کا اثر ختم ہو گیا کہ وہ غالب آ گیا، کہ ماحول کا اثر تھا ختم ہو گیا، دین کے ماحول میں بیٹھا ہوا تھا، دنیا کی مشغولیت میں گیا، پھر وہ اثر ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اسی لیے بار بار لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے اپنی زندگی کے ہم لگا کر آئیں، لیکن 2 مہینے 3 مہینے آدمی پابندی کرتا ہے، خود محسوس کرتا ہے میری کیفیت میں فرق آ رہا۔
میرے اللہ سے تعلق میں فرق آ رہا ہے، میرے یقین میں فرق آ رہا ہے، میرے اعمال کی کیفیت میں فرق آ رہا ہے، میری دعا میں فرق آ رہا ہے۔ کیا بات ہے، کہاں مشغولیت دنیا کی بڑھ گئی، آخرت کی مشغولیت سے آدمی یکسو ہو گئے۔ اسی لیے تو کہا کہ دنیا کا دھوکہ کیا ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کا دھوکہ، کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ کہا دنیا کا دھوکہ کیا ہے کہ دنیا میں مشغول ہو کر آخرت میں کام آنے والے اعمال سے آدمی غافل ہو جائے، یہ دنیا کے دھوکے میں پھنس گئے۔ دنیا میں مشغول ہو کر میں آخرت کی تیاری سے کتنی غفلت میں پڑا ہوا ہوں، یہ دنیا کا دھوکہ مجھ پر سوار ہے، اور یہ موت پر کھلے گا، اور موت کے بعد پر کھلنے پر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، کوئی موقع نہیں ہوگا۔ دنیا مقدر کی چیز ہے۔ حضرت شیخ نے کتاب میں لکھا ہے، مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ ملنے والا ہے۔ یقین اندر میں ہو، تقدیر میں میرے رب نے لکھا ہے وہ ہوگا، اور میں اللہ کی نسبت پر اور اللہ کے دین کی نسبت پر اپنی آخرت کے لیے اور اپنی دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور دنیا میں اللہ کا ساتھ لینے کے لیے اور اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کو ساتھ لینے کے لیے، اللہ کی معیت میں آنے کے لیے اور اللہ کی خصوصی رحمت کے سائے میں رہنے کے لیے، اگر اللہ کے دین کے تقاضے پر، اللہ کے دین کی محنت کے لیے آدمی قدم اٹھائے گا، اس کی مقدر کی دنیا اللہ بہترین سوار کر اللہ دیں گے، برکت والی اللہ دیں گے، عافیت والی اللہ دیں گے، سہولت اور آسانی والی اللہ دیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے موت روزی پہلے ہے، کہ آدمی کے پیچھے روزی ہے اور روزی کے پیچھے فوراً موت ہے، کہ روزی جب تک ختم نہیں ہوگی وہاں تک موت بھی نہیں آئے۔ لیکن یقین کی بنیاد پر آدمی اللہ کے دین پر، تقاضوں پر کھڑا ہونا شروع ہو جائے کہ مجھے اللہ کے دین کی محنت کے لیے، مجھے اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے، کسی کے لیے نہیں، میری آخرت بن جائے، مجھے اللہ جہنم سے بچا لے، مجھے اللہ جنت میں داخل کر دے، میں اللہ کے عرش کے سائے میں آ جاؤں، میری قبر وسیع ہو جائے اور میری قبر جنت کا باغ بن جائے، میری قبر جہنم کا گڑھا بننے سے اللہ حفاظت کر لے، اور میری آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی اللہ بنا دے۔ اس کے لیے اللہ کے دین کی محنت ہے، ایمان پر محنت ہے، اللہ کے دین کے تقاضوں پر نکلنا ہے اور اپنے آپ پر رحم کرنا ہے۔ یہ کسی پر رحم نہیں ہے، یہ میری اپنی ذاتی زندگی پر رحم ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا یہ جملہ نقل کر کے یوں کہا کہ دنیا میں بہت سارے رحم کرنے والے لوگ ہیں، ننگے کو کپڑا دینا رحم ہے، ننگوں کو جو ہے پیر سے جوتے نہیں ہیں اس کو پہنا دینا کہا رحم ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا رحم ہے، اور پیاسے کو پانی پلا دینا یہ بھی رحم ہے، لیکن اصل رحم روحانی رحم ہے۔ یہ بیچارہ اگر اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا اور بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا، یہ ہمیشہ کی آخرت میں جہنم میں جلے گا، پیاس کی شدت میں تڑپے گا، بھوک کی شدت میں تڑپے گا، اور یہ فرشتوں کی پٹائی میں ہوگا، یہ آگ کے جلنے میں ہوگا۔ اس اصل رحم وہ ہے کہ روحانی رحم ہے کہ یہ آخرت کی اور جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ جنت میں جانے والا بن جائے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے نبی والی فکر ہے، اس کے لیے نبی والا درد اور غم ہے، ایک فکر، ایک کڑن لے کر چلنا ہے، مجھے بھی اپنی آخرت بنانی ہے اور اوروں کی آخرت بنے، اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، اس کے لیے قربانی بھی دینی ہے، اس کے لیے اپنی جان مال اور وقت اور صلاحیتوں کو اس کے پیچھے لگانا ہے۔ صحابہ کے اندر ایک فکر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک جگہ پر نکلے، ایک راہب پر گزر ہوا،
راہب یعنی کہ دنیا سے چھوڑ، دنیا ترک دنیا کر چکا ہے، یعنی دنیا چھوڑ چکا ہے، دنیا کے اسباب، دنیا کی عیش و عشرت، یہ حالت چھوڑ چکا ہے، یعنی مجاہدوں میں تھا جو اس پر گزر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا جھانک کر دیکھا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ وہ راہب تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کسی نے کہا کہ امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی حالت دیکھی کہ اس کا کمر پیٹ سے لگ چکا تھا اور اعضائے بدن کمزور ہو چکے تھے، کہ دنیا کی مشقتیں، دنیا کی تکلیفیں اور دنیا کی قربانی، دنیا چھوڑنے کی وجہ سے جو اس کا حال تھا کہ بدحال بن چکا تھا، اس کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، رونے لگے تو ساتھیوں نے کہا کہ امیر المومنین اس میں رونے کی کیا بات ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو نصرانی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ بیچارہ ترک دنیا کی وجہ سے دنیا میں بھی بدحال ہے، آخرت میں اس حال میں چلا گیا، وہاں بھی ہمیشہ کی تکلیفوں میں، اسی پر تو رو رہا ہوں۔ آج اوروں پر نہیں، میری اپنی بدحالی پر مجھے رونا ہے، میری بدعمال والی زندگی پر مجھے رونا ہے، اور میری دنیا کی مشغولیت کی وجہ سے جو کیفیت اندر میں بنی ہوئی ہے، اور دنیا بنانے کے جو جذبات بنے ہوئے ہیں، اور دنیا سنوارنے کے جو جذبات اندر میں بنے ہوئے ہیں، اور دنیا جمع کرنے کی حرص اور طمع اور لالچ جو میرے اندر جمع ہو چکی ہیں اور یہ نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہی مشغول ہیں، اس کو نکالنے کے لیے ایک ماحول میں جانا پڑے گا، ایک ماحول میں رہنا پڑے گا، اور اس ماحول کو چھوڑنا پڑے گا۔ جیسے 1 روپے کا سکہ گندی نالی میں پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ڈول کی ڈول پانی بہا دو، پاک نہیں ہوگا، لیکن اس گندے ماحول سے اس سکے کو باہر نکالو، 1 گلاس پانی بہا دو، صاف ستھرا ہو جائے گا اور کام کے قابل بن جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی غفلت والے ماحول سے مجھے نکلنا ہوگا۔ مولانا سلیمان زانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے غیر اللہ سے نکلو، پھر اندر سے غیر اللہ نکلے گا۔ پہلے غیر اللہ سے نکلو، اللہ کا غیر، کہ جہاں جہاں میں مشغول ہوں، جہاں جہاں میں اپنی ذمہ داریاں دنیا کے اعتبار سے نبھا رہا ہوں، نوکری ہو، ملازمت ہو، کاروبار ہو، کھیتی باڑی ہو، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہو، گھر کی ہو، مکان کی ہو، دکان کی ہو، سب اللہ کا غیر ہے، کہ اللہ کے غیر سے نکلیں گے، اللہ کا غیر دل سے نکلے گا۔ جب اللہ کا غیر، اللہ کا یقین اندر میں آئے گا تو پھر آدمی کے اندر یقین والا دین آتا ہے، ورنہ ماحول والے دین میں آدمی بستی کا جو ہے کشتی کی طرح بہتا چلا جائے گا، اور یہ ماحول کا اور یہ سمندر کا طوفان اور یہ سمندر کی طغیانی اسے پتہ نہیں کہاں لے جا کر چھوڑے گی۔ ایسے ہی یہ دنیا کے اسباب کی اور یہ طوفان، یہ سمندر کی جھلک پتہ نہیں میری کشتی کو کہاں لے جا کر جو ہے کون سے استھڑ پہ، کون سی جگہ پر میری موت کے موقع پر مجھے لا کر کھڑا کر دے گی، پتہ نہیں ہے۔ اس لیے یقین والا دین سیکھنے کے لیے محنت ہے، یہ راہ خدا میں نکلنے کی محنت، کہ 4 مہینے آدمی ایک ماحول میں رہتا ہے، اس کو نکلنے سے پہلے باتیں سمجھائی جاتی ہیں، اس کو نکلنے سے پہلے کام سمجھایا جاتا ہے، ایک ماحول میں رہے گا، 24 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنے گا، کانوں میں سنتا ہے، زبان سے بولتا ہے، اور پھر اس کی سوچ اور اس کی فکر بدلتی ہے، پھر اندر میں کچھ جا کر یقین کا ذرہ اور ایمان کا ذرہ اللہ دیتے ہیں، ایمان کا ایک ذرہ اللہ دیتے ہیں۔ اور ایک صحابی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دنیا میں اللہ نے اپنے سارے خزانے اور سارے خزانوں کی ساری نعمتیں کثیر تعداد میں اتاری ہیں، لیکن 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ نے بہت کم نازل کی ہے، بہت کم اتاری ہے، اور بازار میں جس چیز کی قیمت، جس چیز کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے صحابی نے فرمایا کہ 2 چیزیں کہ اللہ نے سب سے کم اتاری ہیں، ایک یقین ہے، دوسرا حلم،
برداشت کرنا جو ہے صبر کرنا کہ یہ اللہ نے بہت کم یہ دو چیزیں اتاری ہیں، اس میں جو آگے بڑھتا ہے مقدم ہوتا ہے اور قدم بڑھاتا ہے اور ہمت سے کام لیتا ہے، اللہ اس کو اس یقین کی مایا دیتے ہیں کہ جو آگے بڑھے گا اور جتنی محنت جتنی زیادہ قربانی کہ جس چیز کی بازار میں کمی ہے وہ دام بول رہے ہیں 50 ہیں، کسی نے 100 دیے اس کو مل جاتے ہیں، ایسے ہی یقین کی جو مایا ہے اور علم اور بردباری جو نبیوں کے اندر کامل طور پر یہ دو صفتیں تھیں، یہ دونوں چیزوں کو اپنے اندر اتارنے کے لیے جتنی زیادہ آدمی قربانی کے ساتھ کھڑا ہوگا، حالات میں کھڑا ہوگا، سارے مشغلیں لگے ہوئے ہیں، ساری ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں اور ساری ماحول بنا ہوا ہے گھر کا اور نہ جانے کے سارے اسباب ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمت کے ساتھ یوں کہے گا میں راہ خدا میں نکلوں گا اور یقین کو سیکھوں گا، اللہ کے دین کی محنت کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جتنی قربانی کے ساتھ وقت لگے گا اور جتنی قربانی کے ساتھ آدمی کھڑا ہوگا اور جتنی قربانی کے ساتھ اور مجاہدوں کے ساتھ اور جہد کے ساتھ آدمی اللہ کی راہ میں نکلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یقین اتنا ہی مضبوط بنائے گا۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی زبردست محنت ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بے حد لاکھوں لاکھوں شکر ہے کہ صحابہ کرام نے کہ جس حال میں یعنی پہلی صدی میں جن قربانیوں کے ساتھ ایمان بنایا، آج اس قربانی کا لاکھواں ہزارواں حصہ بھی نہیں۔ کیوں؟ قربانی کا معیار قائم کر کے چلے گئے، لیکن آج اللہ نے بہت آسانی دی، اپنی ساری ضرورتیں وقت پر اللہ گھر پر ہونے سے بہتر اللہ پوری کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ خدا میں نکل کر لوگ عزت بھی کرتے ہیں اور عزت کی نظر سے دیکھتے بھی ہیں، اور لوگ جو ہے معزز سمجھتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ استقبال کے دور میں یہ وقت لگانا ہے، جتنا ہو سکے آدمی اس کے اندر پہل کریں اور قدم بڑھائیں۔ اس کے لیے ماشاءاللہ دیکھو ہماری یہاں سے 20 فروری سے انشاءاللہ جو ہے ہماری 4 مہینے کی جماعتیں بن رہی ہیں۔ گزشتہ بھی نام آئے تھے، اس مرتبہ بھی نام لے کر جو ہے کھڑے ہو جاوے کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں۔ دیکھو ہمت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، نکالیں گے اللہ، لے جائیں گے بھی اللہ، اسباب بھی اللہ ہی مہیا کریں گے، اور جتنا چھوڑ کر جمع لے جائیں گے اس کو سلجھانے والا بھی اللہ ہی۔ اس لیے بتاؤ ہمت کر کے کون تیار ہے 20 فروری سے؟ بولو۔